اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. برادران اسلام، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ اللہ کی امانت ہے. ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری صلاحیت سب اللہ کی امانت ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے، اچھا خوشی اور غمی اللہ کی طرف سے ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جس ذات نے ہمیں یہ ساری چیزیں دی ہیں، ہمیں عزت دی، ہمیں وقت دیا، ہمیں مال دیا، ہمیں صحت دی، ہمیں دن دیا، ہمیں رات دیا، ہر چیز، ہر نعمت سے ہمیں نوازا. اور اتنی نعمتیں قرآن کریم فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اتنی نعمتیں کہ اگر تم بیٹھ کے شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے. لا تحصوها. ایک انسان اپنے اس نفس کے اندر دیکھے، اللہ نے اندر کتنی قسم کی مشینریاں بسا رکھی ہیں. اللہ ہم سے کوئی بل نہیں لیتا. آنکھیں استعمال ہو رہی ہیں، زبان استعمال ہو رہی ہے، ناک کان استعمال ہو رہے ہیں، دماغ استعمال ہو رہا ہے، دل استعمال ہو رہا ہے. اللہ نے کوئی بل ہم سے نہیں مانگا. ہاں ایک چیز ہے کہ ان ساری چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کریں. اس کو اللہ کے مخلوق کو نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے ہرگز استعمال نہ کریں. اللہ تعالیٰ انسان کو خوشی دیتا ہے، کبھی کبھی غم بھی آتی ہے. تو خوشی جب اللہ انسان کو دیتا ہے تو انسان کو خوشی میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے. جیسے اللہ کسی کو نوکری دے، کسی کو ترقی دے، کسی کے گھر شادی ہو بچے کی یا بچی کی، یا کوئی اس طرح کا اس کو یعنی اچھا کوئی اس طرح کا موقع ملے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھائی کے بدلے ہم اچھائی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ناچ گانوں کا اہتمام کرتے ہیں، خاص قسم کے فنکار اور گویوں کو بلاتے ہیں اور اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. شادی کو، بچہ پیدا ہونے کی محفل کو، یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ خوشی جس نے دی ہے آپ اسی کو راضی کریں. بچے کو اللہ نے بچہ آپ کو دیا، اس کو بڑا کیا، یہاں تک کہ آج اس کی شادی ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں. تو اب یہ کیسا تک بنتا ہے، کیسا انصاف ہے کہ جس ذات نے ساری خوشیاں دی ہیں آپ اس خوشی میں اسی کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں، اور اللہ کو ناراض کر کے آپ شیطان کو راضی کر رہے ہیں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ کوئی آدمی اپنے ملک کی آزادی کا دن مناتا ہے. انڈیا والے انڈیا کا مناتے ہیں، پاکستان والے پاکستان کی آزادی کا مناتے ہیں، دوسرے ممالک والے اپنے ملک کی جیسے آزادی کا ایک دن ہوتا ہے بڑی خوشی سے مناتے ہیں، ہر چھوٹا بڑا مرد عورت. اب اس خوشی میں کرتے کیا ہے؟ غیر شرعی کام. محافل سجاتے ہیں، ڈانس اور گانے اور مکس مجالس، اختلاط، مردوں کا، عورتوں کا، لڑکوں کا، لڑکیوں کا، شراب و کباب. میرے دوستو، آپ اس عمل سے اس آزادی کی نعمت کی ناشکری اور ناقدری کر رہے ہیں. شکر تو یہ تھا کہ اللہ یہ تیری نعمت ہے، تو نے آزادی جیسی نعمت سے ہمیں نوازا، تیرا شکر ہے یا اللہ. صدقہ دیتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، کسی غریب کو فائدہ پہنچاتے. لیکن ملکی سطح پر بھی جو اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں یوم آزادی کے، اس میں ناچ گانے، ترانے، فضولیات، بکواسات، اور اس میں کوئی ایسا پہلو کہیں نظر نہیں آتا ہے کہ یہ لوگ کوئی خوشی منا رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے جتنے بھی پروگرام ہیں اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مومن جو ہے اس کا ہر کام اس کے لیے بہتر ہے.
مومن کا ہر کام اس کے لیے بہتر ہے۔ ان اصابت سراء شکر فکان خیر اللہ، اور آگے فرمایا کہ اور یہ صرف مومن کی شان ہے، کسی اور کی نہیں۔ اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس کو غم ملتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، نقصان ہوتا ہے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، پھر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ یعنی خوشی میں بھی وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اجر کا مستحق بنتا ہے، غم میں وہ صبر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اجر کا مستحق بنتا ہے۔ اور یہ صرف مومن کی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ صرف مومن کی شان ہے، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، ہر انسان کے گھر میں خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتی ہے، اسی طرح مختلف مواقع میں مختلف چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو ان تمام مواقع پر ہمیں اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کو مد نظر رکھنا ہے۔ خوشی میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جس سے اللہ ناراض ہو، غم میں ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے اللہ ناراض ہو، کیونکہ خوشی اور غم دونوں کے حدود اسلام نے، شریعت نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اب اگر ہم خوشی میں اور غم میں جذبات میں آ کر خوشی میں بھی ان تمام حدود سے تجاوز کر جائیں، خوشی کو گناہ میں ملوث کریں، اسی طرح غم میں بھی حدود سے تجاوز کر جائیں اور اس کو گناہ میں ملوث کریں، تو یہ عقل کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں دونوں حالتوں میں حدود میں رہنا چاہیے۔ شرع کی طرف سے جو ہمارے لیے حدود متعین کیے ہیں اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اور اس صورت میں پھر انشاءاللہ ہمارے لیے ہر طرح سے ثواب ہے۔ اور غم کے اندر یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ جب غم آتی ہے تو قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں ہم نے صبر کیا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر عند الصدمۃ الاولی، آپ کو جب تکلیف پہنچی تو شروع سے ہی صبر کرنا یہ مومن کی شان ہے، کیونکہ رو دھو کے مار پیٹ کے اس کے بعد صبر ہی تو کرنا ہے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن شروع سے ہی صبر کرنا، اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھنا، قضاء و قدر سمجھنا، یہ انسان کی ایک مومن کی پہچان ہے، اور یہ اس کا اچھا بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے جب خوشی ملے، شادی ہو، کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، تو اللہ کو راضی کریں، شیطان کو نہیں۔ اگر اس میں غلط سلط کام کریں گے تو شیطان راضی ہوگا، اللہ ناراض ہوگا۔ جب اللہ ناراض ہوگا تو آپ کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ ہر خوشی میں اللہ کی طرف رجوع کریں، صدقہ دیں، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں، اور اسی طرح خیر کے کام کریں تاکہ اللہ آپ کو بار بار ایسی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔